زینب سے پوچھے کہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا کیسے گیا؟ کتنوں کی آوازیں گریا بلند ہے نا، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ فرش عزا پر پرسہ لینے کے لیے سیدہ آتی ہے، لیکن اولاد والیوں آج سیدہ نہیں آئی ہے، آج حسین آیا ہے۔ آپ کے دیکھ کے کہتا ہے غازہ دارو میری اماں ماری گئی، میری زینب یتیم ہو گئی۔ اولاد والیوں دل کھول کے روئیے گا، اب جو روایت پڑھ رہی ہو نا اگر احساس کر لیا تو آوازوں پہ قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ کہ نظام زہرا مولا حسن جب مسجد کے لیے جاتے تھے نا تو دور راستے سے جاتے تھے، قریب والے راستے سے نہیں۔ چاہنے والے نے کہا مولا اس راستے سے کیوں نہیں جاتے؟ مولا نے رو کے کہا اس راستے میں اس شخص کا گھر ہے جس نے اماں کے پہلے پہ جلتا دروازہ گرایا تھا۔ جب بھی دروازہ دیکھتا ہو نا اماں کی رونے کی آواز یاد آتی ہے، اماں کے رخساروں کے نیل یاد آتے ہیں۔ اولاد والیوں آنکھوں میں اشک ہے نا، ہائے جلتا دروازہ مسلمانوں نے زہرا کی پہلوں پہ گرایا، اگر برداشت کر سکے پسلیاں ٹوٹی کیسے تھی۔ دروازے کے نیچے زہرا، دروازے کے اوپر سے 40 مسلمان گزرتے رہے، کسی نے ٹھوکر مارا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، اگر برداشت کر سکے کنفس نے جھولی سے کوڑا نکالا، سیدہ کے شانوں کا نشانہ بنایا، اب جو کھینچ کے مارا کوڑا گوشت میں پیوست ہوا۔ سیدہ نے رو کے کہا اے اماں بچا لو، اے بابا بچا لو۔ آنکھوں میں اشک ہے نا، بڑی زخمی تھی زہرا، رات کی تاریخی آئی نا، رو کے کہا ابوالحسن میرے بچوں کو بن ماں کو سمجھ کر معاف کر دینا، اے فضا میرے بعد میرے حسنین کو ہاتھوں سے کھانا کھلانا۔ اولاد والوں آنکھوں میں اشک ہے نا، بی بی فاطمہ نے قبر رسول پہ رو کے کہا تھا اے بابا مجھے تازیانے سے مارا گیا، اے بابا مجھے تماچا مارا گیا۔ رات کی تاریخی تھی، اگر برداشت کر سکے ماں کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو، لیکن جب بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے نا تو تھپکیاں ضرور دیتی ہے، میری ضرور سناتی ہے۔ ہائے زہرا نے حسین کو زخمی ہاتھوں سے سینے لگایا، حسین نے روتے ہوئے کہا اگر برداشت کر سکے دیوالا حسین نے رو کے کہا اے اماں دروازہ جب سے گرا ہے پہلے شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، وہ ہاتھ زخمی پھر بھی تھکا کر میری سناتی ہے ماں۔ روکتا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اے ماں آپ کے جانے سے حسین غریب ہو جائے گا۔ اولاد والیوں اللہ کرے کوئی یتیم بیٹی نہ ہوتی ہے، اللہ کرے کوئی غریب بیٹی نہ آئی ہو، اگر بیٹیوں کو ماں سینے لگا کے کہہ دو نا آج میں مر جاؤں گی، بیٹیاں اپنے بھائی کو گلے لگا کے کہتے اے بھیا طبیب لاؤ، اے بھیا اماں کو بچا لو۔ ہائے زینب زہرا نے گلے لگا کے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تڑپ گئی زینب، کنیزان زہرا آ گیا بے باپ،
جب زہرا خاموش ہوئی، بیٹیوں کا مجمع ہے نا، میں نے یہ مثال دیا تھا، پھر سے دیتی ہوں، آپ نے دیکھا ہے نا، اگر بہنیں دور ہو اور ماں کا انتقال ہو جائے تو بھائی گلے لگا کے بہنوں کو بٹھا کے آہستہ سے کہتا ہے، اے بہن اماں مر گئی، انتقال ہو گیا، ہر آسمان روتے ہوئے کا زینب تم یتیم ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، بیٹیوں کو اگر ماں کے مرنے کی خبر ملے نا تو بیٹیاں رو کے کہتی ہیں، اے ماں اب میں کیا کروں، لیکن زینب نے زہرا کو گلے لگا کے کہا، اے ماں چھوڑ کے نہ جا۔ کتنے ایسے ہیں جو برداشت نہیں کر پا رہے، ایک جملہ کر دو آپ سن رہی ہے تو آوازوں پہ قابو نہیں، ہائے کوئی زینب سے پوچھے، اولاد والیوں اسی اسنا میں حسنین دوڑتے آئے۔ اب حسین کی حرمت سنیے، غریب بن کے سنیے گا، اگر سینے میں گوشت کا ٹکڑا رکھتی ہے نا آوازوں پہ قابو نہیں رکھ پائیں گی۔ امیر حسن سرانے بیٹھا، غریب حسین پارتانے بیٹھا، حسن نے رو کے کہا، اے اماں آنکھیں کھولو دیکھو تمہارا امیر آیا ہے۔ حسین نے کچھ کہا نہیں، غریبان چاک کیا، آستین میں آ گیا، سر پہ خاک ڈالا، رو کے کہا، اماں آنکھیں کھولو، غریب آیا ہے، پیاسا آیا ہے، مظلوم آیا ہے۔ اولاد والیوں آنکھیں نہ کھلی، بچے علی کے پاس آئے، اے بابا ہم یتیم ہو گئے۔ در مسجد سے لے کر در زہرا کے درمیان علی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، روتے کا زہرا تیرے جانے سے علی غریب اجرکم اللہ، ہر حسن و کفن دیا، اگر برداشت کر سکے کوئی بیوہ خاتون نہ بیٹھی ہے، اگر شوہر سے پہلے زوجہ مر جاتی ہے نا تو شوہر گھٹ گھٹ کے روتا ہے، کیوں؟ ابھی کفن بھی دینا ہے، ابھی زوجہ کو حسن بھی دینا ہے، دل کھول کے نہیں روتا، لیکن جب جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو شوہر کسی اپنے کو تلاش کرتا ہے، کوئی نظر آ جائے تو دل کھول کے رو لو، واہ بتا۔ اتنا کفن دینے کے بعد علی نے کسی اپنے کو تلاش کرنا شروع کیا، سلمان نظر آئے، علی نے گلے لگا کے کہا، اے سلمان میری زہرا ماری گئی، اے سلمان میرا حسین غریب ہو گیا، دیکھ کیسے حسن زمین پہ بیٹھا ہے۔ اولاد والیوں سب نے آخری دیدار کیا، دل کھول کے گریہ کیجیے گا، گھٹ گھٹ کے خدا نہ روئے، اللہ جانے کہاں 4 سال کی یتیمہ آئی ہوگی، جتنی آوازوں سے آپ رو رہے ہیں نا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے سکینہ رو کے کہتی ہوگی، خوش نصیب ہو آوازوں سے روتی ہو، کوئی سکینہ سے پوچھے۔ اولاد والیوں سب نے دیدار کیا، حسن نے کہا، اے بابا زندگی بھر اماں چہرہ چھپا کے چلتی تھی، میں نے جب کہا اماں چھپا کے کیوں چلتی ہو، کہ جب کفن میں چہرہ ڈھک جائے، اے میرے لال کفن کو ہٹا کے دیکھ لینا۔ آئے حسن آگے بڑھے، اللہ کرے کوئی لال یہ منظر نہ دیکھے جو حسن نے دیکھا، چہرے سے کفن ہٹایا، لوگ حسین کو گلے لگایا، اے بھیا اماں کا قصور کیا تھا، رخساروں پہ تماچوں کے نشان۔ اولاد والیوں علی نے کہا، اے حسین اماں کا آخری دیدار کرو۔ یہ روایت جہاں بھی پڑھا ہے نا مجموعہ آوازوں پہ قابو نہیں رکھ پایا۔ حسین نے کہا، اے بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ علی نے کہا، اے میرے لال اماں خاموش ہو گئی ہے، اب غربت سنیے گا۔ حسین نے غریبان چاک کیا، غریبوں کی طرح بیٹھ کے 3 جملہ کہا، محسوس کیجیے گا۔ حسین نے سر جھکا کے کہا، اماں میں ناراض ہوں، اماں میں ناراض ہوں، اماں میں ناراض ہوں،
کے جنازے پہ بیٹے جاتے ہیں نا تو رو کے کہتے اماں چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اللہ کرے کہ یتیم بیٹی نہ بیٹھی ہو، دل کو سنبھالے۔ اگر بیٹا بیٹھتا ہے نا رو کے کہتا اماں چھوڑ کے جا رہی ہے، لیکن حسین نے کہا کیا سن سکے گی؟ ہر سینے پہ سر رکھا رو کے کہا انگلی پکڑ کے چلا سینا سے مجھ کو لگایا ان تین سالوں میں ہمارا کیا کچھ ہے مجھ کو سکھایا۔ وہ کہا ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کہنا چھوڑ کے نہ جائے وہ تیرا ہی ہو جائے گا اولاد والی ہے۔ اگر یتیم کی یتیمی کا احساس کرنا ہے نا پہلی بار یتیمی کی چلے جائے، بیٹا ایک گوشے میں نظر آئے گا، بیٹیاں دوسرے گوشے میں، آ گئی یتیمی کی رات، انسان کا یہ عالی ہوتا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مجمع برداشت کر سکے ہوتا